Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you're all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कीजिएगा। और अगर आप देखें कि किसी की ज़िंदगी में इसको शेयर करके आसानी आ सकती है, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह और दरूद इब्राहीम ऐड करके अपनी ज़िंदगी में आई मुश्किलात को हल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं, तो ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो जी जैसे कि मैं बहुत सारी मिरेकल स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, और जो लोग अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह और दरूद इब्राहीम पे अपना पुख्ता यकीन रखते हैं और अपनी ज़िंदगी में ऐड किए हुए हैं और डेली रूटीन में पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से अपनी मुश्किलात में आसानी मांगते हैं, और जब उन्हें आसानियाँ मिल जाती हैं तो वो अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करती हैं। और बहुत सारी सिस्टर्स ने स्टोरियाँ शेयर की हुई हैं, जिसकी वजह से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। जिनकी स्टोरीज़ मैं शेयर कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, और जिनकी अभी तक नहीं हुई इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएंगी। तो जी आज जो स्टोरी मुझे सेंड की है ये है जी मुनीबा की, और मुनीबा मुझे लिख रही हैं दुबई से। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में मुश्किल दौर में से कैसे निकली वो शेयर करना चाह रही हूँ। और अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में जो मौज़ा किया और जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी बदली वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आपी हम लोग मुल्तान में रहा करते थे और मेरी सारी स्टडी वहीं पे कंप्लीट हुई। हमारे ताया ताई हमसे नाराज़ थे और बचपन से ही वो हमसे सेपरेट रहा करते थे। लेकिन जब बाकी लोगों की ख़ानदान में शादियाँ वगैरह होती थी या कोई भी तकरीबात होती थी तो वहाँ पे वो लोग ज़रूर आया करते थे। ताई की और अम्मी की तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और ताया अब्बू और अब्बू की भी नहीं बनती थी, जिसकी वजह से हम फैमिलीज़ वाले एक दूसरे से दूर ही रहते थे। मेरे कज़न्स वगैरह भी मुझे दूर दूर से देखा करती थी और मैं भी उनको दूर दूर से ही देखा करती थी। हम लोग एक दूसरे से अगर मिल लेते थे तो अम्मियाँ हमारी हमें बहुत ज़्यादा मारा करती थी। इनफैक्ट हमें एक दूसरे से मिलने पे भी काफ़ी ज़्यादा पाबंदी थी। आप ही मैं बहुत ज़्यादा अपने घर में लाडली थी और सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी। इनफैक्ट बाकी कज़न्स के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मुझे लड़ना और हर वक्त मुंह बनाए रखना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। फिर मैं सबके साथ घुल मिल के और प्यार मोहब्बत के साथ रहने वाली लड़की थी। इसी वजह से मुझे पूरे ख़ानदान में पसंद भी किया जाता था। मेरे बहन भाई भी और मेरे बाकी कज़न्स भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी। मैं हमेशा अपनी कुर्बानियाँ दे देती थी और उनकी लड़ाइयाँ ख़त्म करवा देती थी। आप ही मेरी शुरू से नेचर ऐसी ही थी। मैं लड़ाई झगड़े पसंद नहीं करती थी और हमेशा अपनी सारी कज़न्स को मिला के रखती थी। मैं कोशिश करती थी कि जो ताया हमसे नाराज़ हैं उनके बच्चों को भी हम अपने ग्रुप में ऐड करें, लेकिन ताई के बहुत ज़्यादा सख्त रवैये की वजह से वो हमसे दूर रहते थे। ताई के 2 बेटे और 1 बेटी थी, और मेरे 4 भाई और मैं उनकी इकलौती बहन थी। आप ही मुझे अपने ताया के छोटे बेटे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। कभी-कभी जब वो चोरी-चोरी मेरे लिए कुछ लेकर आया करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। आप ही हम दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, और जब हम एक-दूसरे को मिलते थे तो ताई हमें बहुत ज़्यादा मारा करती थी। इनफैक्ट हमें मिलने भी नहीं देती थी। अब ताई की ने अपने दोनों बेटों को पढ़ने के लिए फ़ॉरेन में भेज दिया। आप ही उनका यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया था, और इस दूरी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना रहता था। मैं जब भी अम्मी से बात करती थी तो अम्मी मुझे डाँट दिया करती थी। अभी मैं भी अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रही थी और उधर वो भी अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे थे। हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। शुरू से ही हम एक दूसरे का बहुत ज़्यादा साथ दिया करते थे। आप ही मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे इनसे ही शादी करनी है। ये मेरे दिल की हसरत थी जो मेरे दिल के अंदर ही थी। इस बात का मेरे कज़न को भी नहीं पता था, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ की आपस में नहीं बनती थी, तो हम ये बात कैसे कर सकते थे कि ये लोग हमारी शादी कर देंगे। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा था, दिल में शादी की हसरत और ख़ास तौर पे अपने कज़न के साथ रहने की हसरत बहुत ज़्यादा होती जा रही थी। आप ही वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती थी और कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि जब मैं अब्बू और अम्मी से बात करने के बारे में सोचती थी तो वो बहुत ज़्यादा मुझे डाँट दिया करते थे। मैं इस बात को सोच के डर जाया करती थी कि अगर अम्मी अब्बू नाराज़ हो गए तो फिर क्या होगा। मैं अपने भाई को अपने साथ मिला के ये बात अम्मी तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन भाई के साथ भी इतनी ज़्यादा
فرینکنس نہیں تھی، لیکن جتنی تھی اس لحاظ سے میں اکثر و بیشتر انہیں کہہ دیا کرتی تھی کہ میں تو شادی خاندان میں ہی کروں گی، لیکن امی بھی بہت زیادہ مجھے اس چیز پہ ڈانٹا کرتی تھیں اور کہتی تھیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ ہی تمہارے ابو اور نہ ہی میں کبھی اس بات پہ راضی ہوں گی، تمہاری تائی بہت زیادہ عجیب عورت ہیں اور وہ بالکل بھی گھر بسنے نہیں دیں گی، کیونکہ وہ اپنا گھر بھی بڑی مشکل سے بسائے بیٹھی ہیں تو تمہیں کیا بسائیں گی۔ آپی میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی اور اپنے تکلیف اور اپنے حالات اللہ تعالیٰ کے آگے ہی بیان کیا کرتی تھی۔ میں آپی نماز پڑھنے کی پابند تھی اور ہمیشہ نماز کے بعد درود ابراہیم اور استغفر اللہ پڑھا کرتی تھی۔ آپی میں میٹرک میں تھی جب سے میں نے یہ تسبیح اپنی زندگی میں ایڈ کی تھی۔ ہماری اسلامیات کی ٹیچر نے ہمیں بہت زیادہ اچھا اس کے بارے میں بتایا تھا کہ جو لوگ اپنی زندگی میں درود ابراہیم اور استغفر اللہ ایڈ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں دیتے رہتے ہیں۔ آپی میں پہلے اسے اپنی اسٹڈی میں اچھے نمبرز کے لیے پڑھا کرتی تھی، پھر یونیورسٹی میں داخلے کے لیے، اور اب میں اپنے کزن کو اپنی زندگی میں پانے کے لیے یہ وظیفہ کر رہی تھی۔ آپی اس وظیفے کو کرنے کے لیے مجھے کوئی خاص ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی تھی، جب بھی مجھے ٹائم ملتا تھا میں کر لیا کرتی تھی۔ ہر نماز کے بعد اور رات کو خاص طور پہ جب میں بیڈ پہ جاتی تھی، پہلے میرے کزن کی یادیں مجھے ستاتی تھی اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتی تھی درود ابراہیم اور استغفر اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانی دے، مجھے میرے کزن کے ساتھ رخصت ہونے کی اجازت مل جائے، میرے گھر والے ناراض نہ ہوں اور خاص طور پہ میرے امی ابو ناراض نہ ہوں، کسی طرح میری زندگی میں آسانی لے آئے۔ آپ ہی میں بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں فکر مند رہا کرتی تھی۔ میری ایک کزن کی شادی تھی اور اس شادی پہ ہمارے سارے کزنس موجود تھے، جس پہ میرے تایا نے بھی آنا تھا۔ آپ ہی میرے تایا کے بیٹے باہر تھے، لیکن اس شادی میں وہ بھی شریک ہو گئے کیونکہ چھٹیوں کی وجہ سے وہ پاکستان آئے ہوئے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے کزن یہاں پہ موجود ہیں تو آپ ہی میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی اور انہیں دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں ان کے پاس چلی گئی۔ آپ ہی جب میری امی نے مجھے ان کے پاس جاتے ہوئے دیکھا تو راستے میں سے ہی امی نے روک لیا اور مجھے سختی سے کہا کہ کوئی ایسا ویسا قدم مت اٹھانا اور ایسا سوچنا بھی نہیں۔ آپ ہی یہ دیکھ کے میں دور بیٹھ گئی، جس کی وجہ سے میرا کزن مجھے بار بار اشارے کر رہا تھا کہ میری بات سنو، لیکن میں آپ ہی اس کے پاس نہیں جا پا رہی تھی۔ میں نے اپنی ایک کزن کو کہا کہ وہ جا کے اس کی بات سن کے آئے۔ آپ ہی جب وہ گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ گھر والے تو ہماری شادی نہیں کریں گے، میری اسٹڈی اگلے مہینے کمپلیٹ ہو رہی ہے اور میں واپس پاکستان آ رہا ہوں، اگر تم چاہو تو ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ آپ ہی یہ بات سن کے میرے تو تن من میں آگ لگ گئی، کیونکہ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو ناراض کر کے اس کے ساتھ شادی کروں۔ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ امی ابو کی عزت میرے لیے پہلے تھی اور اپنے دل کی حسرت بعد میں، لیکن میں کیا کروں، آپ ہی میرے دل میں بار بار میرے کزن کا ہی خیال رہتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، انفیکٹ وہ میری کزن جو اس کا پیغام لے کر آئی تھی وہ بھی مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ تائی کے بیٹے کے ساتھ اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں گھر سے بھاگنا ہی پڑے گا، ادروائز تو خاندان والے تمہیں شادی نہیں کرنے دیں گے، اور تائی کا رویہ ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گی، تمہارے امی ابو مان بھی جائیں لیکن تائی کبھی بھی نہیں مانیں گی۔ ابھی یہ بات سوچ کے میں ڈر جایا کرتی تھی اور خاموشی سے اپنے دل کی ساری بات اللہ تعالیٰ سے ہی کیا کرتی تھی۔ میرے کزن چلے گئے اور اب ہی میں بہت زیادہ اداسی میں آ گئی، کیونکہ اب یہ وہ جگہ تھی اور وہ فیصلہ تھا جو کہ مجھے لینا تھا۔ اگر میں اپنی محبت کو چھوڑ دوں تو میں اپنے گھر والوں کو رکھ سکتی تھی، اور اگر اپنی محبت کو پا لوں تو اپنے گھر والوں کو کھو سکتی تھی، لیکن میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے امی ابو مجھ سے ناراض رہیں اور مجھے ساری زندگی کے لیے کوئی عذاب مل جائے، لیکن میں چاہتی تھی کہ سب کچھ سیدھا ہو جائے اور سب کچھ آسانی کے ساتھ طے پا جائے۔ بس آپ ہی مجھے اس وقت تو بالکل بھی امید نہیں تھی، لیکن میں اپنے اللہ پہ ہمیشہ یقین رکھے ہوئے تھی کہ یہ جو چیز اللہ تعالیٰ کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے کزن کو میری زندگی میں مجھے عطا کر دے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن میں یہی کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو آپ بہتر چاہیں گے وہی ہوگا۔ اگر میرے کزن کے ساتھ میرا رشتہ نہیں ہو سکتا تو میرے دل سے اس کی چاہت بھی نکال دے، لیکن آپ ہی چاہت کیا تھی، وہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ ہی میرے خاندان میں بہت سارا
بہت سارے لوگ میرے کزن کے پیچھے پڑ چکے تھے، کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہائی تعلیم یافتہ انسان کے ساتھ ان کی بیٹی کی شادی ہو جائے۔ میری چچے کی بیٹیاں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھیں اور بہت پڑھی لکھی تھیں، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی میرے پیار کے ساتھ ہو جائے، یعنی کہ میرے کزن کے ساتھ ہو جائے۔ ابھی جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ امی تو میری اس بات پہ بالکل بھی نہیں آ رہی تھی کہ میری وہ شادی میرے کزن کے ساتھ کریں گی، اور ابو کے ساتھ تو بات ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی ابھی، میں اس رات بہت زیادہ تکلیف میں تھی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے چچا کی بیٹی کا رشتہ میری تائی کے گھر جانے والا ہے۔ آپی یہ بات سن کے تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ آپی ساری رات بے چینی سے رہی، ساری رات کروٹیں بدلتی رہی، آنسو بہاتی رہی اور دل ہی دل میں بہت زیادہ تکلیف میں رہی۔ آپی میں بہت زیادہ مشکل سے گزر رہی تھی۔ پھر میں اٹھی، 2 رکعت نفل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتر کر دے، میں اپنی محبت کو نہیں کھو سکتی۔ اور آپی میں نے اسی دن یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اب کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ آپی یہ نفل پڑھنے کے بعد مجھے بہت زیادہ سکون ملا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے نماز تہجد ادا کی اور ساتھ ہی میں استغفار کی تسبیح کرنے بیٹھ گئی۔ نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور ذہن تھا کہ سو نہیں پا رہا تھا۔ آپی میں بہت مشکل سے گزر رہی تھی۔ ساتھ ہی جب میری تسبیح ختم ہوئی تو فجر کی اذان ہو گئی۔ آپی میں نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں بستر پر گئی۔ جب میں بستر پہ لیٹی تو آپی اتنی گہری مجھے نیند آئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت خوبصورت سا باغ ہے جس میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور آپی میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ جب میں صبح اٹھی تو مجھے بس اتنی سی بات یاد تھی آپی، میں کافی زیادہ ریلیکس ہوئی کیونکہ مجھے بہت زیادہ ذہنی سکون مل رہا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم تھا، کیونکہ اتنے عرصے سے میں بالکل بھی سکون کی نیند نہیں سو پائی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا شکر تھا کہ آج میں بہت زیادہ سکون کی نیند سوئی تھی اور بہت زیادہ میرا مائنڈ فریش تھا۔ آپی یہ خواب جس میں ایک باغ میں بیٹھی ہوئی تھی اور ہنس رہی تھی، یعنی کہ اپنے آپ کو خوشی فیل کر کے مجھے سارا دن بہت اچھا فیل ہوا۔ انفیکٹ مجھے اپنے کزن کا خیال بھی بہت دیر بعد جا کے آیا۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں دعا مانگنے لگی تو میرے منہ سے وہی دعائیں جو میں روز مانگتی تھی وہ نکلنا سٹارٹ ہوئی، تو مجھے لگا کہ میری زندگی میں کوئی کمی چل رہی ہے۔ ابھی میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اپنے دل کا حال بیان کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ نے مجھے جو سکون عطا کیا ہے اور جو میرا ذہنی سکون مجھے دیا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے آج سکون والی نیند دی، میری زندگی میں بھی سکون لے آئے۔ میں اپنی باتیں اللہ تعالیٰ سے کر رہی تھی اور اسی طرح کرتی جا رہی تھی۔ اب تیسرا دن تھا اور میں روزانہ اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتی تھی، پھر میں تسبیح کیا کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں فجر کی نماز بھی پڑھ لیا کرتی تھی۔ مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا تھا، مجھے مینٹلی اسٹرانگنس مل رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میری زندگی میں بہت زیادہ سکون آنے لگ گیا تھا۔ یا میں کہوں کہ میں جب تہجد میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتی تھی تو مجھے بہت زیادہ سکون مل جایا کرتا تھا۔ اب جو میری چچی میری تائی کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتی تھیں، وہ جب تائی کے گھر گئیں تو وہ کچھ سامان بازار سے خرید رہی تھی، جس پہ انہوں نے بہت ساری اچھی چیزیں خریدیں اور وہ چیزیں خریدنے کے بعد وہ تائی کے گھر گئیں رشتہ لے کے۔ لیکن تائی اور میری چچی کی بہت زیادہ دوستی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی، دونوں کی آپس میں بہت زیادہ اچھی بانڈنگ تھی۔ تائی اور میری ان چچی کی بہت اچھی بنا کرتی تھی۔ کسی کو امید بھی نہیں تھی کہ اس رشتے کو انکار ہو جائے گا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج چچی جائیں گی اور تائی ان کا رشتہ ایکسیپٹ کر لیں گی، لیکن جو ہوا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتے ہیں اور سچی محبت کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ جب چچی نے ان سے یہ بات کی تو تائی نے اس بات کا کافی برا مانا، کیونکہ ان کے بیٹے باہر سے پڑھ کے آ رہے تھے، جس کا تائی کو بہت زیادہ غرور بھی تھا اور بہت زیادہ فخر بھی تھا، کیونکہ ان کا بیٹا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ بن چکا تھا اور یہاں پہ آ کے وہ اپنے والد کا جو بزنس ہے اس میں اپنا بہت اچھا انپوٹ دینے والا تھا۔
آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان تھی اور بہت زیادہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا جب مجھے پتہ چلا کہ چچی گئی ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد چچی واپس آ گئیں۔ آپ ہی میں بہت زیادہ بے چین تھی کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوا ہوگا، میں بہت زیادہ پریشان بھی تھی۔ میں نے اپنی سسٹر سے کہا، جو کہ میری بڑی کزن تھیں، ان سے کہ آپ پتہ کریں کہ کیا چل رہا ہے، کیا معاملہ ہے۔ آپ ہی وہ گئیں اور انہوں نے کچھ بنایا اور پلیٹ میں ڈال کے دینے کے بہانے گئیں اور ساری رپورٹ لے کر آئیں۔ جب آپ ہی انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ چچی رشتہ لینے گئی تھی، لیکن تائی نے انکار کر دیا کہ ان کا بیٹا اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے اور ان کی بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی کچھ قد کاٹ کی بھی چھوٹی ہے، جس کی وجہ سے آپ ہی انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن آپ ہی یہ بات ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان دونوں کی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی، اور کبھی بھی کسی خاندان والے نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ دونوں دوستی کبھی ان کے گھریلو مسائل میں حائل ہو جائے گی۔ آپ ہی یہ بات مجھ سے سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پورے خاندان میں چچا اور چچی کی بہت اچھی صرف ان کے ساتھ ہی بنا کرتی تھی، باقی تایا چچا کی آپس میں نہیں بنا کرتی تھی۔ میرے 6 چچا تھے اور 3 میرے تایا تھے۔ آپ ہی بہت زیادہ ہماری بڑی فیملی تھی اور سب لوگ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، سوائے میرے جو کزن ہیں جو مجھے پسند تھے ان کے امی ابو کے۔ اور آپ ہی میں بہت زیادہ اس چیز میں گم تھی کہ اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن مجھے ایک تسلی بھی مل چکی تھی کہ اب میرے لیے کوئی چانس بن سکتا ہے۔ بس آپ ہی دل کی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں، حسرت تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی میرے لیے معجزہ کر دے۔ آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان بھی تھی، بس روتی تھی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ گھر والے بھی پریشان رہتے تھے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، لیکن آپ ہی جو دل کا حال ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی باتیں کیا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگا کرتی تھی۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ آپ ہی جب وہ میرے کزن واپس آئے تو آتے سار ہی آپ ہی انہوں نے اپنی امی سے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں، جس پہ ان کی امی نے انہیں ڈانٹ دیا اور کہا کہ تم جس مرضی کو پسند کرو، میں نے اپنی بہن کے گھر تمہارا رشتہ کرنا ہے۔ یہ سن کے آپ ہی میں ایک دفعہ پھر پریشان ہو گئی اور بہت زیادہ تکلیف سے گزری۔ تائی کی بہن بھی یو کے رہتی تھیں اور ان کی ساری بیٹیاں اور بچے وہیں پہ اسٹڈی حاصل کر رہے تھے، وہ تھرو آؤٹ وہیں پہ سیٹل تھے، اور تائی کا بھی یہی دل تھا کہ وہ اپنی بہن کے گھر اپنے بیٹے کی شادی کریں گی۔ ایک تو اس کو نیشنلٹی بھی مل جائے گی اور دوسرا وہ ان کی اپنی بہن کے ساتھ بھی بانڈنگ سٹرونگ ہو جائے گی۔ باقی دل کی حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ ہی یہ بات جب مجھے معلوم ہوئی تو میں بہت زیادہ تکلیف میں آئی، اور اس رات بھی میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کی اور یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جس طرح میرے ذہنی سکون عطا کیا ہے، میری زندگی میں میرا پیار بھی لکھ دے، میں اس کے بغیر نہیں رہ پا رہی۔ مجھے بہت زیادہ یہ طلب ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میری شادی ان کے ساتھ کروا دیں۔ بس میں اللہ تعالیٰ کے ہی آگے رو سکتی تھی، ہر راستہ بند تھا، ہر در بند تھا میرے لیے، نہ امی سے کچھ کہہ سکتی تھی نہ ابو سے، اور کوئی تھا نہیں میری بات سننے کے لیے۔ بس آپ ہی میں روتی رہی اور جان نماز پہ ہی تسبیح کرتے کرتے سو گئی۔ بس آپ ہی مجھے نہیں پتہ چلنا، جب میں صبح اٹھی تو میں جان نماز پہ ہی موجود تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے جب سبب بنانا ہوتا ہے تو بن جاتا ہے۔ آپ ہی میری تائی بہت زیادہ غرور میں تھی اور اللہ تعالیٰ نے شاید ان کا غرور اسی طریقے سے نیچے لانا تھا۔ آپ ہی تایا مارکیٹ میں جا رہے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے تایا کی بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی۔ آپ ہی اب کوئی تھا بھی نہیں جو تایا کو اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاتا۔ روڈ پہ موجود لوگوں نے انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا اور ان کے فون سے گھر والوں کو بتایا کہ جی یہ ہاسپٹل میں ہیں۔ آپ یہ بات سن کے سب لوگ ہاسپٹل میں پہنچ گئے۔ جب ابو کو پتہ چلا تو ابو بھی ہاسپٹل میں پہنچے، آخر ان کے بھائی تھے سب لوگ۔ جب وہاں پہ تایا ابو کے پاس پہنچ گئے تو سب نے تایا ابو کو بہت زیادہ حوصلہ دیا اور کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اللہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ لیکن ابھی تایا کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور اس کا آپریٹ ہونا تھا۔ آپریٹ ہونے کے بعد ابھی
ताया को आर्टिफिशियल लेग लगनी थी। इसका बहुत बड़ा प्रोसीजर था। बस आप ही इस कशमकश में पूरा ख़ानदान वहाँ पे इकट्ठा होता रहा और एक दूसरे की ड्यूटी लगा के ताया की बहुत ज़्यादा केयर की ताकि ताया जल्दी से ठीक हो जाए। इस तरीके से आप ही सब लोगों ने ताया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। ताया का दिल भी काफ़ी ज़्यादा नरम हो चुका था अपने बहन भाइयों की तरफ से। आप ही अब जब अब्बू ने ताया की बहुत ज़्यादा खिदमत की और ताया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा तो ताया को भी अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा उनसियत हो गई। और इस हालत में और इस कंडीशन में जब वो अब्बू के साथ खड़े देखे तो ताई का दिल भी नरम हो गया। बस मैं यूँ कहूँगी कि आप ही ये अल्लाह ताला का रहम था जो अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाल दिया और उनको अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर सोचने या अल्लाह ताला ने उनके लिए कुछ बेहतरी सोच रखी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये ख्याल डाला। आप ही वो जिस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करना चाह रही थी, यानी कि उनकी बहन की बेटी, आप ही वो वहाँ पे किसी लड़के को पसंद करती थी और उसने वहाँ पे उसके साथ निकाह कर लिया था, जिसकी वजह से आप ही ताई का गरूर भी टूट चुका था और ताई का मान भी। और ताया के बीमार हो जाने की वजह से ताई वो कंडीशन में थी भी नहीं। अब आप ही ये जब अब्बू ने कहा कि क्यों ना हम भाई आपस में मिल लेते हैं और अपने बच्चों की रिश्तेदारी, अपने बच्चों की ज़िंदगी को रिश्तेदारी में बदल देते हैं, तो ताया ने भी कहा कि क्यों नहीं, अब अपनों से बढ़ के कोई नहीं होता। और जिस तरीके से तुम लोगों ने मेरा ख्याल किया है और मेरा साथ दिया है, अल्लाह ताला आगे भी हमारे लिए बेहतर ही करेंगे। अब ये बात ताई तक पहुंचनी थी। जब ताई को ये बात पता चली तो पहले तो ताई खामोश हो गई, क्योंकि उनकी बहन के साथ जो मामलात हुए थे वो उन्होंने यहाँ पे किसी को नहीं बताने थे और वो नहीं चाहती थी कि उनकी इंसल्ट पूरे खानदान के सामने हो। खैर, उन्होंने ये बात उस वक्त तो किसी को नहीं बताई, लेकिन आप ही बस अल्लाह ताला ने दिल नरम करने थे। उनके दिल में जो चल रहा था, उधर से ताया के दिल में अल्लाह ताला ने रहम डाल दिया और फिर मेरे घर वालों के दिल भी नरम हो गए। बस आप ही अल्लाह ताला ने वो नामुमकिन चीज़ मुमकिन कर दी जो मैं इतने अरसे से चाह रही थी और इतने अरसे से मांग रही थी। बस जब से मैंने अस्तगफिरुल्लाह और दुरूद इब्राहिम अपनी ज़िंदगी में ऐड किया, तब से अल्लाह ताला ने मुझे दिल खोल के नवाजा, मुझे सुकून भी अता किया और मुझे वो मोहब्बत भी मिली जो मेरी तमन्ना थी। आप ही पूरे ख़ानदान में वो चीज़ नामुमकिन थी और अब वो मुमकिन होने जा रही थी। अल्लाह का इतना शुक्र था कि मैं जितना रो रो के सजदे में जाके अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है। आप ही बस मेरी ये दिली चाहत थी कि मैं अपने कज़न के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूं। मेरा कज़न भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। ये अल्लाह ताला का करम था कि अल्लाह ताला ने पूरे ख़ानदान को नरम कर दिया और मेरे लिए रास्ता बन गया। अब अल्लाह का शुक्र है आप ही मेरी शादी हो चुकी है और मैं 3 साल से दुबई में मुकीम हूँ। मेरी आप ही यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आगे भी आसानी अता करे और मेरी ज़िंदगी को ऐसे ही खुशहाल रखे। मेरी एक बेटी है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इसके नसीब भी बहुत अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। अल्लाह ताला ने आपकी जिस मुराद पूरी की, सब मेरी सिस्टर्स की मुरादें पूरी हों। आमीन सुम्मा आमीन। सच्चे दिल के साथ मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती और जब हम अपनी ज़िंदगी में दरूद इब्राहिम और अस्तगफिरुल्लाह को सच्चे दिल के साथ ऐड करते हैं और अपनी हर तकलीफ़ परेशानी अपने रब के आगे बयान करते हैं, तो अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। वो कैसे हमारी बात को रद्द कर सकते हैं। तो जी, तहज्जुद में उठ के पढ़ना दरूद इब्राहिम और साथ अस्तगफिरुल्लाह वो डबल फ़ायदे ले आता है और ज़िंदगी में आसानी भी आ जाती है और हर वो चीज़ और हर वो नेमत मिल जाती है जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं। तो जी, जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारी इन सिस्टर की मुराद पूरी की और इनके लिए रास्ते आसान किए, दिलों को नरम किया और ऐसे-ऐसे रास्ते बन के जो नामुमकिन थे, इसी तरह अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, गैब से मदद करे, गैब से रास्ते बन जाए और हम हैरान होने के साथ साथ अल्लाह ताला के शुक्रगुजार भी हों कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में भी मौजज़ात कर दिए हैं। जो नामुमकिन चीज़ें थीं वो अल्लाह ताला ने हमें अता कर दी हैं और हमारी ज़िंदगी में वो खुशियाँ हमें नसीब हो गई हैं। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फ़ीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।